کیا دیکھتے ہیں یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کا جو آج کا انسیڈنٹ ہے اس کے تانے بانے بھی ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ پراکسی وار کا آغاز ہو چکا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑے زبردست شو میں مجھے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ دیکھیے، اس جنگ کا آغاز جو ہے تقریباً 27 سال پہلے بھارت نے کر دیا تھا، اور یہ واقعہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت کی جو حکمت عملی ہے فوجی اعتبار سے، وہ براس ٹیک ایکسرسائزز جو 1986-87 میں ہوئی تھیں، جس کا مقصد پاکستان کو دو لخت کرنا تھا رحیم یار خان کے قریب سے، اس میں ناکامی کے بعد سے جب پاکستان نے 1998 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران ایٹمی دھماکے کیے، تو بنیادی تبدیلی بھارت کی فوجی حکمت عملی میں یہ آئی کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب روایتی جنگ جو ہے وہ ان کے لیے ایک وائبل آپشن پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ تو انہوں نے دو چیزیں بنیادی طور پہ پاکستان کے خلاف حکمت عملی میں تبدیل کی۔ ایک تو دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی انہوں نے بڑے پیمانے پہ شروع کی، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، یہ تمام جو تنظیمیں ہیں ان کی پشت پناہی شروع کی گئی۔ اور دوسرا انفارمیشن وارفیئر، یعنی کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنا اور پاکستان کے اندر نفرت و مایوسی پھیلانا، انفارمیشن آپریشن، یہ دو بنیادی طور پہ ان کی حکمت عملی کے دو اہم ستون تھے۔ تو اب ہم فاسٹ فارورڈ آتے ہیں، تو اس وقت اس کے ٹائمنگ کی کیا سگنیفیکنس ہے، ٹارگیٹ، لوکیشن اور جو حملہ کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے۔ تو جناب، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے وہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان اور چین کی جو بہت قریبی تعاون اس کشیدگی میں سامنے آیا ہے، وہ بھارت کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس لیے بلوچستان میں ضرب لگانا جو ہے اس کا سگنل یہ ہے کہ چینی مفادات اور بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسری بات ٹائمنگ کی ہے۔ تو اب چونکہ اس نے کنونشنل یعنی کہ روایتی جنگ میں بہت بڑی تاریخی ہزیمت اٹھائی ہے، جس کے اعتراف کے طور پہ ہمارے وزیر اعظم نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل تعینات کیا ہے۔ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ تصویراتی ڈومین میں یعنی اسٹریٹجک ڈومین میں بھی انہوں نے کروز میزائلز کا سہارا لیا، کیونکہ ان کے پائلٹس جو تھے وہ ان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا 6-7 کے بعد، اتنی بڑی فضائی جھڑپ کے بعد، کہ وہ پاکستان کی ایئر فورس کا سامنا کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے ڈرونز اور بنیادی طور پہ کروز میزائلز کا سہارا لیا۔ تو جب انہوں نے امریکہ کال کی، انہوں نے باقی ممالک کو کال کی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے لیے پاکستان کی پنشمنٹ ان ایکسیپٹیبل تھی۔ تو وہ اپنے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے زیادہ قریب تھے، یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب کنونشنل ڈومین میں منہ کی کھانے کے بعد، اسٹریٹجک آپشن کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد، اب ان کے پاس واحد جو اسپیس ہے ان کے خیال میں غلط فہمی ہے کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے سے ہے۔ لیکن آپ کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا، 11 سال پہلے جو پشاور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، بالکل ایسے ہی اس دفعہ بھی انہوں نے ٹارگٹ چناؤ کیا ہے ہمارے معصوم طلباء و طالبات کو جو کہ ایک آرمی کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 11 سال پہلے جب انہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا تھا، تو اس نے پاکستان کو جس طرح متحد کیا، جس طرح منظم کیا اور جس طرح اٹھایا دہشت گردی کے فیصلہ کن خاتمے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی کی ہے بھارت نے اس ٹارگٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ اس سے 3 چیزیں کوئکلی میں بتا دوں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری جو بلوچ روایات ہیں، غیور اور جفاکش جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں، ان کے بالکل بھی یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری اگر تاریخ دیکھی جائے آشفا سراجی صاحبہ، تو صرف کربلا کا واقعہ ہے جس میں بچوں کو مارا گیا ہے۔ تو یہ یزید اور کربلا کی جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ یہ ہر دور میں یہی دو نظریات کی جنگ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو جس طرح کربلا انسپائر کرتا ہے، ہمیں بھی ان بچوں کی شہادتیں اور خون اسی طرح متحد اور انسپائر کرے گا، اور ہم کسی ایتھنیسٹی گریونس کے بیانیے کے تحت جو ہے اپنی ذمہ داری سے جو ہے بے بہرا نہیں ہو سکتے۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ آخری بات یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس اب وہ سٹیچر اور کانفیڈنس بھی ہے، اور ان کو تمام سیاسی جماعتوں کی اور حکومت کی مکمل سپورٹ بھی ہے، اور ہم بھارت کو کنونشنل اور اسٹریٹجک ڈومین میں نیوٹرلائز کر کے چکے ہیں۔ تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن آپریشن جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں نہ کریں۔